آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالی کے ان اسماء حسنہ میں سے اسم اعظم پر کہ جو اللہ تبارک و تعالی مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو تقسیم کیے اور ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ ان میں سے آج 8ویں نمبر پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے 7 ناموں پر گفتگو ہو چکی ہے۔ سب سے پہلا نام تھا اسم سبحانی نمبر 1، جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب تھا اور اس کی کیفیت جمالی تھی۔ دوسرا اسم رفاعی نمبر 2، جو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب تھا اور اس کی کیفیت بھی جمالی تھی۔ اور تیسرا اسم محمودی نمبر 3، جو ہے وہ یہ حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب تھا، اس کی بھی کیفیت جمالی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا جو ہے نام تھا اسم رحمانی، جو حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب تھا، اس کی کیفیت بھی جمالی تھی۔ اس کے بعد 5واں جو ہے نام تھا اس میں حیاتی نمبر 5، یہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب تھا، اس کی کیفیت بھی جمالی۔ اور اس کے بعد جو ہے 6واں جو نام تھا وہ اس میں قیومی، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب تھا اور اس کی کیفیت بھی جمالی تھی۔ اور اس کے بعد 7واں نام تھا اس میں جو ہے وہ واحدی، یہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب تھا، اس کی کیفیت بھی جمالی تھی۔ آج ہم 8ویں نام پر گفتگو کریں گے۔ یہ 8واں نام اسم دائمی، اسم دائمی نمبر 8، اور یہ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ہے، کیونکہ جب حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے روحانی مراتب اور منازل طے کروانے تھے، تو جو موکل ملائکہ جو ہے وہ آپ کی طرف بھیجے اور یہ اسم جو القاء کیا، جس کا آپ نے کثرت سے ورد کیا، جس کے نتیجے میں آپ کو جو ہے وہ انسرام جو ہے وہ معجزات کا ہوا اور آپ کے اندر روحانی صلاحیتیں پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ تو یہ وہ نام تھا اسم دائمی، اور یہ نام یوں ہے: یا دائم بلا فنائن، اے ہمیشہ رہنے والی ذات بلا فنا، بغیر کسی فنا کے، ولا زوال لملکی ہی و بقائی ہی، یا دائم، کہ زوال نہیں ہے اس کی جو ہے وہ سلطنت کو اور نہ اس کی بقا کے لیے، اے ہمیشہ رہنے والی ذات۔ تو گویا کہ یہ یا دائم جو ہے یہ وہ اسم ہے، اور اس کی جو ہے بڑی تاثیرات ہیں، عجیب و غریب نام ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا ورد جب حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تو پھر یہ کہ آپ کے ہاتھ سے معجزات کا ظہور ہونے لگا اور ایک خاص کیفیت آپ پر طاری ہونے لگی، تو بڑا بابرکت نام ہے۔ اس کی بڑی تاثیرات ہیں۔ سب سے بڑی تاثیر یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دین و ایمان پر استقامت نصیب ہو جائے اور قلب جو ہے وہ ایمان سے معمور اور منور رہے، تو وہ اگر چاہتا ہے تو صرف ایک ہی دفعہ کے کرنے کا عمل ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت عظمیٰ عطا کر دیتے ہیں، یا وہ چاہتا ہے کہ اپنی آل اولاد کے لیے چاہتا ہے کہ ان کے قلوب کے اندر دین و ایمان جاگزی ہو جائے اور وہ دین و ایمان پہ قائم رہیں اور اس کے حوالے سے کبھی کچھ سمجھوتا نہ کریں، جان چلی جائے پر ایمان نہ جائے والی بات ہو جائے، تو اس کے لیے بڑی تاثیر اس کے اندر ہے۔ اس کو جو ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ 3044 بار پڑھنا ہے، 3044 بار اس اسم کا ورد کیا جائے گا۔ کسی بھی ایک نماز کے بعد، اگر فجر کے بعد کرے تو بہت اچھا ہے، ورنہ کسی بھی ایک نماز کے بعد جو ہے یہ 3044 بار اس کا ورد کرے، اور ورد مکمل کرنے کے بعد یہ میں نے پہلے بتایا کہ اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، تو مکمل کرنے کے بعد سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں جا کے دعا کرے، اور جب اس وقت سجدے میں جا کے دعا کرے تو قلب میں اللہ کے علاوہ کو اور نہ ہو، اللہ کے خیر کے خیال بھی دل میں نہ آئے، بس یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے دین و ایمان میں استقامت اور جو ہے وہ قوت ایمانی مانگے، اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے، یا کسی اور کے لیے چاہتا اس کے لیے، اور اس کے بعد سر اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے، تو سمجھو بس ایک ہی مرتبہ کرنا کافی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دین پر استقامت و ایمان کی نور سے منور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ زبردست تاثیر اس میں۔ اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میرے کاموں میں کوئی خلل نہ ہو، نہ دنیاوی کوئی خلل آئے نہ دینی کوئی خلل آئے۔ خاص ظاہر ہے کہ خلل جب بھی کاموں میں آتا ہے اس کی اصل بیس شیطان ابلیس ہوتا ہے، کہ شیطان ابلیس اصل میں اس کے اندر خلل ڈالتا ہے، انسان کی عبادتوں میں خلل آنے لگا، انسان کی دنیا کے معاش اور معاد کے کاموں میں خلل آنے لگا، تو وہ شیطان چونکہ پیچھے ہوتا ہے جو یہ سارے تصرفات کرتا ہے، وہی نفس کو بھی ورغلاتا ہے، وہی انس و جن کو بھی ورغلا کے انسان کے کام میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اس کے لیے اس پہ بڑی زبردست تاثیر ہے۔ صرف 3 دن کا عمل ہے، صرف 3 دن کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 روزے رکھے، 3 روزے رکھے، اور ہر دن فجر کے بعد، فجر کی نماز سے جب فارغ ہو جائے تو اس کا ورد کرے 300 مرتبہ،
اول آخر جو ہے وہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ، تو 300 مرتبہ اس کا ورد کرے اور دعائے خیر کر لے، تو بس 3 دن کر لے، 3 روزوں کے ساتھ یہ عمل پورا کر لے، سمجھو اب اس کے انشاءاللہ زندگی میں اس کے کاموں میں کبھی کوئی رکاوٹ اور خلل نہیں آئے گا، اور شیطان خاص طور پہ مغلوب اور دفع ہو جائے گا، اس کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ جیسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی کاروبار کرتے ہیں بل 19-20 پہ جا کر یہ نیچے گر جاتا ہوں، بس وہ کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، تو یہ چیز ختم ہو جائے گی، صرف 3 دن کا عمل ہے اس میں تاثیر۔ اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے بادشاہوں کے لیے، حاکموں کے لیے، قاضیوں کے لیے، جو کہ صاحب منصب ان لوگوں کے لیے، وہ جو اپنی جو ہے وہ چاندی کی انگوٹھی پر کندہ کروائیں، یہ نام کندہ کروا کے اس نام کو اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھ کے اس انگوٹھی پہ دم کر لیں اور اس انگوٹھی کو پہن لیں۔ بس وہ انگوٹھی جب پہنی رکھیں گے تو سمجھیں کہ ان کی سلطنت کو کوئی زوال نہیں ہے، ان کی حاکمیت کو کوئی زوال نہیں، ہر آدمی تابع دار ہوگا، اور یہ جس طرح جو ہے وہ جائز طریقے سے عدل و انصاف جاری کرنا چاہے گا یہ کرے گا، کوئی اس کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ اس میں زبردست تاثیر، لیکن اگر انگوٹھی اتار دی تو پھر خلل کا اندیشہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی تاثیر اس میں پیدا ہو جاتی ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام انگوٹھی پہن لیتے تھے تو ساری قوت حاصل ہو جاتی تھی، اتار دیتے تو قوت سلب ہو جاتی تھی، لہٰذا ان کو اس پہننے کا اہتمام رکھنا پڑتا تھا، تو اس لیے یہ اس کے اندر بڑی تاثیر۔ اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی دولت مند ہے، مالدار ہے یا حاکم بادشاہ، وہ چاہتا ہے کہ میری دولت اسی طریقے سے مجھ میں اور میری نسلوں کے اندر قائم رہے، اور یہ جو عزت و مرتبے جو نصیب ہوئے ہیں ان میں کوئی کمی نہ آئے، یہ اسی طرح قائم رہیں، تو اس کے لیے اس کے اندر بڑی تاثیر وہ یہ ہے کہ روزانہ جو اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ روزانہ اس نے جو اس دعا کا ورد کرنا ہے 313 مرتبہ، 313 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کریں کسی بھی ایک نماز کے بعد، انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی دولت کو کبھی زوال نہیں ہوگا، اور جو عزت منصب ملے میں اس پر وہ قائم رہے گا۔ یہ تاثیر۔ ایک تاثیر بڑی زبردست ہے، وہ یہ کہ انسان کی طبیعت سستی ہے، کاہلی ہے، استقامت نہیں ہے چیزوں میں، دینی معاملات میں بھی دنیاوی معاملات میں استقامت نہیں ہوتی، اس کے لیے 36 دن کا عمل ہے، 36 ڈیز کرنا ہے، اور وہ یہ کہ 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے دن میں، 12,000 رات میں، 36 دن کرنا ہے۔ اور یہ ایسی تاثیر ہے کہ اس میں اپنی نیت، اپنے آل اولاد کی بھی نیت کر لے گا تو طبیعت میں استقامت، قوت، استحکام ایسا پیدا ہوگا کہ کوئی دینی دنیاوی کام جو ہے وہ منزل پر پہنچے بغیر جو ہے رکے گا نہیں، یہ اس میں تاثیر ہے۔ تو یہ جو ہے 36 دن کرے، وقت کوئی بھی رکھ لے تو اسی وقت روزانہ کرے، یہ 12,000 مرتبہ دن میں اور 12,000 مرتبہ رات میں، یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ بھئی وہ دنیا کے اندر جو ہے ایک اس کا عزت، مرتبہ، عافیت، یعنی کوئی ایسی صورتحال پیش نہ آئے کہ جو ناگوار ہو، صبح گھر سے نکلتا ہے کوئی ناگواری پیش نہ آئے، گھر سے واپس اپنے گھر میں واپس آتا ہے تو کوئی ناگواری پیش نہ آئے، گویا کہ خوشخبریاں سننے کو ملے، کوئی ایسی بدخبری نہ ملے، ایسی کیفیت اگر چاہتا ہے تو یہ اسم جو ہے وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے وہ 71 ٹائم پڑھنا، 71 مرتبہ 71 مرتبہ پڑھ کے جو ہے یہ دعا کرے گا، نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کو ہمیشہ خوشخبریاں سنائیں گے، کسی بری خبر سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس میں اگر اپنے آل اولاد کی بھی نیت کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی آل اولاد کو بھی جو ہے وہ ہر طرح کی بری خبر سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ اس طرح کی اس میں تاثیرات ہیں اور بڑا زبردست ہے، اور اس کا نصاب جو ہے 1,04,000 ہے۔ یہ نصاب کا مطلب یہ ہے کہ 41 ڈیز میں، 41 دن میں یا اس سے کم کسی بھی مدت میں یہ الگ بیٹھ کے 1,04,000 کی نصاب پورا کر لے، باقی جس طریقے سے وہ کرتا رہے لیکن یہ نصاب ساتھ ساتھ پڑھتا رہے، نتیجہ کہ چیلے کے اندر جو 1,04,000 پورا ہو جائے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے جتنے بھی معمولات اعمال اس میں تاثیر پیدا ہو جائے گی، جس مقصد کے لیے پڑھے گا وہ تاثیر جلدی ظاہر ہوگی۔ اسی طرح ہر نام کی جو ہے نصاب ہے، جو وقت میں بتاتا رہوں گا، اس کا نصاب 1,04,000 ہے جو ایک چلے کے اندر پورا کر لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یہ کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں یہاں پہ کہ جن سے ہماری زندگی جو ہے وہ گلے گلزار بن سکتی ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس میں یہ کہ جو سب سے پہلی بات آپ نے بتائی دین و ایمان کی استقامت،
اور کی بات جس میں آپ نے آخر میں فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے کریں. یہاں کے بہت سے والدین بہت پریشان ہیں جن کے بچے اسلام کی طرف نہیں ہیں, بالکل. تو ان کے لیے آپ نے بتا دیا کہ ان کو راہ راست پر بغیر ڈانٹے ڈپٹے راہ راست پر یہ بات ہو گئی. پھر کاموں کی رکاوٹ, پھر کاروبار کی ترقی, اور پھر وہ حاکموں کے لیے جو آپ نے بات بتائی چاندی کی انگوٹھی, تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کمپنی کا باس ہو, جس کی کمپنی ہو, وہ یہ کر لے تاکہ اس کی کمپنی بالکل جو بھی کسی منصب پر ہے وہ اپنے ماتحتوں کے لیے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جتنا دولت قائم رکھنا اور عزت و مرتبہ, یعنی روزانہ کے سکون کے لیے اس کو 71 مرتبہ صبح پڑھ لیں تو آپ کا دن بہترین گزرے گا. اس کو معمول بنا لیں اپنا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی ہیں جو کہ اب یہاں ہر کوئی آپ کو کال کرتا ہے کہ جی کام ہی نہیں ہو رہا, ہمارا کام نہیں ہو رہا, ہمارا کاروبار نہیں بک رہا, ہمارا گھر نہیں بک رہا, شادی نہیں ہو رہی, تو رکاوٹیں ہیں. تو یہ ساری رکاوٹیں دور کرنے کا حل آپ نے بتا دیا. بہرحال awesome as always. Thank you so very much.